قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، عربی بھی ہے اور اردو ترجمہ بھی ہے، اور یہ قدیم صحیح بخاری ہے، اگرچہ جدید کتاب بھی میرے پاس موجود ہے۔ جتنے بھی ایڈیشن ہیں، جتنے بھی پاکستان میں چاپ ہو چکے ہیں، ایران میں، عراق میں یا سعودی عرب میں، جس ملک میں بھی اٹھائیں، یہ صحیح بخاری کا جو باب ہے نا، یہ باب دیکھا جاتا ہے۔ کتاب ہے المناقب، کتاب المناقب، اس کے کتاب کے جو فضائل ہیں، ابواب ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل، انہوں نے تو رضی اللہ لکھا ہے، تو اس میں جناب سیدہ کے فضائل میں، کیونکہ ہر صحابی کے، ہر بیوی کے فضائل انہوں نے لکھے ہیں، تو اس میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کے باب میں جب آتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہا، کیونکہ یہ رضی اللہ کہتے ہیں جبکہ ہے علیہ السلام، اچھا میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یہ اب رسول خدا فرما رہے ہیں کہ جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اب اسی صحیح بخاری کے آگے چلتے ہیں، آگے آتے ہیں، یہ جنگ خیبر کا باب ہے، جنگ خیبر کا بیان، جو بھی صحیح بخاری آپ اٹھائیں گے اس کے جنگ خیبر کے بیان میں وہ لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر جناب فاطمہ کو حضرت ابوبکر کی خلافت کے زمانے میں کسی نے بھیجا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال میں جو خداوند عالم نے مدینے اور فدق سے عنایت فرمایا تھا۔ کہاں سے؟ مدینے اور فدق سے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا، ملا تھا، وہ اور خیبر کے باقی خمس کی میراث لینا چاہتی ہیں۔ جناب سیدہ لینا چاہتی تھی خمس کی میراث، اور جو کچھ خیبر سے جو خمس ملا تھا وہ۔ ابوبکر نے جواب دیا مگر آن حضرت کا تو خود یہ قول ہے، اب ابوبکر کہہ رہا ہے کہ ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہمارا ترکہ صدقہ ہوا کرتا ہے، جبکہ یہ بات جو حضرت ابوبکر کہہ رہا ہے یہ قرآن کے بالکل مخالف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی آیت وراثت ہے، اس میں وراثت کا باب ہے، اور اس کے علاوہ بھی آیات موجود ہیں، ووارث سلیمان داؤدا ووارث یحییٰ زکریا، یعنی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب حضرت ابوبکر نے جو بات کی ہے وہ بالکل قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اچھا وہ کیا کہتا ہے کہ مگر بقدر ضرورت آل محمد اس میں سے لے کر کھا سکتے ہیں۔ اب وہ خود بھی اقرار کر رہا ہے کہ آل محمد اس میں سے لے سکتے ہیں، اور آپ کے صدقہ میں حضور کے عہد مبارکہ کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، اور قطعی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ کروں گا۔ یعنی مقصد یہ ہوا کہ ابوبکر نے اس میں سے حبہ برابر بھی فاطمہ کو نہ دیا۔ اب یہ خود صحیح بخاری والا اعلان کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ حضرت ابوبکر نے ذرا برابر بھی حضرت فاطمہ کو نہ دیا، آپ حضرت ابوبکر سے ناراض ہو گئیں۔ اب کیا ہوا ہے؟ جناب سیدہ ابوبکر سے ناراض ہوئی ہے۔ اچھا آگے کیا کہتا ہے؟ اور پھر جیتے جی، یعنی پوری زندگی کبھی ابوبکر سے بات تک نہ کی، یعنی کلام تک نہ کیا بی بی نے پوری زندگی۔ آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 6 ماہ بعد انتقال فرما گئیں، جناب سیدہ انتقال کر گئیں 6 ماہ بعد، اور حضرت علی نے رات ہی کو دفن کر دیا، خود ہی نماز جنازہ پڑھی، یعنی حضرت علی علیہ السلام نے خود نماز جنازہ پڑھائی ہے جناب سیدہ کی، یہ صحیح بخاری کہہ رہی ہے۔
اور حضرت ابوبکر کو خبر تک نہ کی، اور حضرت ابوبکر کو خبر بھی نہیں دی ہے۔ جو بعض ان کے حضرات کہتے ہیں، آج کل کے کچھ یعنی نام نہاد ملا کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے نماز جنازہ پڑھایا تھا، یہ صحیح بخاری کہہ رہی ہے کہ حضرت علی نے رات ہی کو دفن کر دیا، خود ہی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت ابوبکر کو خبر تک نہ دی۔ یہ صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ بی بی کو انہوں نے حق نہیں دیا اور بی بی ان سے ناراض ہو گئی، پوری زندگی ان سے کلام تک نہیں کیا اور ان کے جنازے میں بھی یہ شریک نہیں ہوئے۔ یہ صحیح بخاری کے جتنے ایڈیشن بھی آپ اٹھا لیں سب میں یہ بات موجود ہے۔ اب آتے ہیں آگے دوسری کتاب کی طرف۔ یہ ایک منٹ جاری رکھیں، اس کو بالکل قطع نہیں کرنا، ایک ہی کلک بنانا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے، یہ صحیح مسلم شریف، یہ بھی صحیح بخاری کی طرح ان اہل سنت برادران کی، اہل ثقیفہ کے پیروکاروں کی بالکل معتمد اور معتبر کتاب ہے۔ تو یہ صحیح مسلم شریف کی تیسری جلد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے، وہ جلد دوم تھی صحیح بخاری کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما فاطمہ تو بضعۃ منی یؤذینی من اذاہا، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اسے اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی۔ اب یہ صحیح مسلم کہہ رہی ہے، یہ بھی نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کے سلام اللہ علیہ کے فضائل کے بیان میں۔ تو یہ جو باب ہے کتاب الفضائل ہے، تو اس باب میں یہ کہہ رہے ہیں صحیح مسلم اہل سنت برادران کی معتبر کتاب کہہ رہی ہے کہ کیا ہوا کہ جس نے نبی کی بیٹی کو اذیت دی اس نے مجھ نبی کو اذیت دی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے نبی کو اذیت دی، جس نے نبی کو اذیت دی اس نے اپنے آپ کو جہنم میں ڈالا اور اس نے خدا کی نافرمانی کی ہے، اس نے خدا کو اذیت پہنچائی ہے۔ تو اب اس کا جو ہے نا، اب دیکھتے ہیں صحیح مسلم کا ایک اور مقام ہے، یہ ہے کتاب الجہاد والسیر۔ تو اس باب میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں تھی، اچھا، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے، رسول اللہ کی صاحبزادی نے ابوبکر سے اپنی میراث کے بارے میں پیغام بھیجا۔ اب یہاں ہے ارسالت الی ابی بکر الصدیق، یعنی ابوبکر صدیق کے پاس بھیجا کسی کو، ٹھیک ہے نا، جو آپ کو مدینہ اور فدق کے فے اور خیبر کے خمس سے حصہ میں ملا تھا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہم کسی کو وارث نہیں چھوڑتے۔ یہ ابوبکر خود کہہ رہا ہے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں چھوڑتے، حالانکہ قرآن اس کے خلاف کہہ رہا ہے، یعنی قرآن ہر والدین کے بعد اس کی اولاد کو وارث کہہ رہا ہے۔ اچھا، اور ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، البتہ آل محمد اس مال میں سے کھاتے رہیں گے۔ اب آل محمد تو وہی ہے، بی بی سیدہ رسول کی بیٹی ہے، وہ کھاتی رہے گی۔ اب خود بھی اقرار کر رہا ہے کہ آل رسول حقدار ہے، آل محمد حقدار ہے، اور میں اللہ کی قسم رسول اللہ کے صدقہ میں کسی چیز کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا اس صورت سے جس صورت میں وہ رسول اللہ کے زمانے میں تھی، اور میں اس میں وہی معاملہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے اس فدق وغیرہ میں سے کوئی بھی چیز حضرت فاطمہ کو دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت فاطمہ کو حضرت ابوبکر سے اس وجہ سے ناراضگی ہوئی۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت ابوبکر سے ناراض ہوئی ہے، اور جس نے بیوی کو ناراض کیا اس نے رسول کو ناراض کیا، وہ حدیث پہلے آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو پس انہوں نے حضرت ابوبکر سے بولنا ترک کر دیا۔ اب دیکھیں کوئی بھی کسی سے ناراض ہو جائے وہ اس سے بولنا چھوڑ دیتا ہے، تو بی بی نے بھی اس سے بولنا چھوڑ دیا اور ان سے بات نہ کی، یہاں تک کہ وفات پا گئیں، فوت ہو گئیں، اور اتنی ناراض ہو کے پوری زندگی اس سے کلام نہیں کیا، حتیٰ کہ انتقال کر گئی بی بی، اور وہ رسول اللہ کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہیں۔ تو یعنی مقصد یہ ہے کہ 6 مہینے نبی کے بعد 6 مہینے تک بی بی زندہ رہی ہے، 6 مہینے تک اس سے کلام نہیں کیا۔
حضرت ابو بکر سے۔ تو اب یہ صحیح بخاری کہہ رہی ہے کہ انہوں نے حق نہیں دیا۔ اب فقط یہ کتاب نہیں ہے، ہمارے پاس تاریخ طبری بھی موجود ہے، ہمارے پاس تاریخ یعقوبی بھی موجود ہے، یہ اہل سنت کی معتبر ترین کتابیں ہیں۔ تاریخ یعقوبی میں تو یہ الفاظ ہیں کہ بی بی نے کہا کہ اے ابو بکر، کیا یہ بات خدا لگتی ہے کہ تم اپنے باپ کی وراثت پاؤ اور میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا رسول کی بیٹی ہو کر میں اپنے باپ کی وراثت کی وارث نہیں ہوں؟ تو اس وقت حضرت ابوبکر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رونا شروع ہو گئے۔ یہ الفاظ ہیں تاریخ یعقوبی کے۔ تاریخ یعقوبی ہماری کتاب نہیں ہے، وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ تاریخ طبری میں بھی یہ بات موجود ہے کہ بی بی نے حق مانگا اور بی بی کو حق نہیں دیا گیا، بی بی کا دروازہ جلایا گیا۔ اور یہ میرے پاس کوئی ایک کتاب نہیں ہے، کم از کم 40 کتابوں کے حوالے موجود ہیں جن میں یہ بات موجود ہے کہ بی بی نے حق مانگا، انہوں نے بی بی کو حق نہیں دیا اور بی بی ان پہ غضبناک ہوئی۔ اور تیسیر الباری شرح صحیح بخاری علامہ وحید الزمان نے یہ الفاظ لکھے ہیں فغضبت فاطمۃ علی ابی بکر، کہ جناب سیدہ ابو بکر پہ غضبناک ہوئی۔ جو الفاظ نبی نے کہے ہیں کہ جس پہ فاطمہ غضبناک ہوئی اس پہ میں رسول غضبناک ہوا۔ یہ تیسیر الباری شرح صحیح بخاری بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی کتابیں موجود ہیں، اثبات الوصیت اس میں بھی موجود ہے کہ بی بی کا دروازہ جلایا گیا، بی بی کو حق نہیں دیا گیا۔ تاریخ یعقوبی کے الفاظ بھی موجود ہیں اور یہ کنز الاموال میں بھی روایات موجود ہیں۔ یہی یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ احادیث، یہ روایات موجود ہیں۔ المعجم الکبیر میں بھی یہ روایات موجود ہیں، چاہے عربی کی اٹھائیں چاہے اردو کی۔ کتاب الاموال لابن زنجوائے اس میں بھی یہ روایات موجود ہیں۔ اور تحفہ اثنا عشریہ جو انہوں نے شیعوں کے خلاف کتاب لکھی تھی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، اس نے بھی یہ روایات لکھی ہیں کہ بی بی کا دروازہ جلایا گیا اور بی بی کو حق نہیں دیا، بی بی پوری زندگی ان پہ ناراض گئی اور حتیٰ کہ بی بی اس دنیا سے چلی گئی۔ الامامہ والسیاسہ اس میں بھی یہ روایات موجود ہیں۔ یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں، یہ ساری اہل سنت کی کتابیں ہیں اور یہ اصل بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء اس میں بھی یہ روایات موجود ہیں۔ یہ جمع الجوامع کتاب ہے، اس میں بھی روایات موجود ہیں۔ الاستیعاب میں بھی روایات فی معرفت الاصحاب اس میں بھی یہ روایات موجود ہیں۔ فرائض السمتین میں بھی روایات موجود ہیں۔ یہ دروازہ جلانا، بی بی کا حق نہ دینا، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں بہت بزرگ عالم دین ان کو گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہ تاریخ طبری جو ہے یہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ یہ ساری کتابیں جو دکھا رہا ہوں یہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں بھی یہ روایات موجود ہیں کہ یہ جناب علی علیہ السلام کے مکان پر انہوں نے حملہ کیا اور دروازہ جلایا گیا، بی بی کو حق نہیں دیا گیا۔ اور بھی یہ کتابیں ان کی اپنی ہیں، یہ ساری کتابیں میزان الاعتدال یہ بھی انہی کی اپنی کتاب ہے، لسان المیزان بھی ان کی اپنی کتاب ہے، المعارف لابن قتیبہ یہ بھی ان کی اپنی کتاب ہے، کتاب الملل والنحل یہ امام شہرستانی کی ہے، یہ بھی ان کی اپنی کتاب ہے، کفایت طالب بھی ان کی فی مناقب علی ابن ابی طالب یہ بھی ان کی اپنی کتاب ہے، الاموال بھی ان کی اپنی کتاب ہے، یہ تاریخ ابو الفدا یہ بھی ان کی اپنی کتاب ہے، العقد الفرید یہ بھی ان کی اپنی کتاب ہے، مروج الذہب یہ بھی ان کی اپنی کتاب ہے، انصاب الاشراف یہ بھی ان کی اپنی کتاب ہے، میزان الاعتدال یہ بھی ان کی اپنی کتاب ہے، لغات الحدیث علامہ وحید الزمان، علامہ وحید الزمان بہت بڑے عالم دین ان کو گزرے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے، الوافی بالوفیات یہ بھی ان کی اپنی کتاب ہے، صحیح بخاری یہ بھی ان کی اپنی کتاب ہے، صحیح مسلم وہ بھی ان کی اپنی کتاب ہے، شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید یہ جو اہل سنت باز کہتے ہیں شیعوں کی، یہ نہج البلاغہ کی شرح یہ شیعوں کی کتاب ہے، یہ اصل میں ان کا اپنا عالم دین ہے۔ ابی الحدید معتزلی یہ اہل سنت کا عالم دین تھا، یہ اکثر اس کے اہل سنت حضرات حوالے بھی دیتے ہیں۔ تحفہ اثنا عشریہ یہ بھی عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب ہے، الفاروق میں تو لکھا ہے کہ بی بی کا دروازہ جلایا گیا، یہ بھی ان کی اپنی کتاب ہے، الدرۃ البیضاء یہ بھی ان کی اپنی کتاب ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کی جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بی بی کا حق نہیں دیا گیا اور بی بی ناراض گئی ہے۔ تو بعد میں تعویلیں جو بھی کی ہیں، تعویلیں کر کے یہ تو کہتے ہیں کہ بی بی کا حق نہیں بنتا تھا، معاذ اللہ اگر بی بی کا حق نہیں بنتا تھا تو پھر کائنات کی کوئی عورت بھی اپنے باپ کی وراثت نہیں لے سکتی۔
वरना कुरान का हुक्म मौजूद है कि चाहे औलाद बेटे हों या बेटियां, वो अपने बाप की जायदाद की वारिस होती हैं। और भी किताबें काफ़ी मौजूद हैं जिनमें ये रिवायात मौजूद हैं, ये अरबी की हों या फ़ारसी की हों या उर्दू की हों, उनमें सब में ये मौजूद हैं रिवायात कि बीबी इनसे हक़ मांगने के लिए गई। ये मुस्नद अल इमाम अहमद बिन हम्बल में भी ये रिवायात मौजूद हैं कि बीबी हक़ मांगने के लिए गई, ठीक है ना। और अबू बकर ने रसूल की वफ़ात के बाद बीबी को हक़ नहीं दिया और बीबी सारी ज़िंदगी इन पे नाराज़ गई। तो दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, ये साबित होता है कि इन्होंने बीबी का हक़ गस्ब किया, बीवी को हक़ नहीं दिया। हम कतअन ऐसी वीडियो ना बनाते, लेकिन क्योंकि ये बीवी के हक़ के मुताल्लिक़ बकवास करते हैं, कहते हैं कि बीबी माज़अल्लाह गलत थी और बीबी ने माज़अल्लाह ख़ता की है हक़ मांग के, जैसे अशरफ आसिफ जलाली ने अल मारूफ दलाली ने वीडियो बयान जारी किया था। और भी काफ़ी इनके मौलवी हैं जो बीबी को ख़ता पर माज़अल्लाह कहते हैं। तो अगरचे इनके अपने उलमा ने भी बीबी की वकालत करते हुए लिखा है कि बीबी मासूमा है और आयत ततहीर बीबी की शान में नाजिल हुई है, या आयत मुबाहला के तहत सिद्दीक़ा है। जनाब सैयदा आयत मुबाहला के तहत, कुरान पाक की आयत मुबाहला के तहत सिद्दीक़ा है, तो सिद्दीक़ा कभी भी ख़ता पे नहीं हो सकती। तो बीबी के मुकाबले में आने वाले ख़ता पर थे। तो सही मुस्लिम की जो रिवायात है ना, सही मुस्लिम में रिवायात मौजूद हैं कि जनाब अली अलैहिस्सलाम से दूसरे ने कहा कि ए अली, आप पहले को, रसूल के बाद पहले को आप काज़िब, आसिम, गादिर और ख़ाइन कहते थे, मानते थे, तस्लीम करते थे कि वो आसिम है, गादिर है, ख़ाइन है, काज़िब है, और ए अली, तुम मुझे भी ऐसा मानते हो? मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, मैं तुझे भी आसिम, ख़ाइन, गादिर और काज़िब मानता हूँ। तो साबित हुआ अली अलैहिस्सलाम इनसे अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते थे और इनके मुताल्लिक़ मौला अली का नज़रिया अच्छा नहीं था, दुरुस्त नहीं था। तो ये हम इन मौलवियों के जवाब में वीडियो बना रहे हैं जो मौलवी मौला अली अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ ऐसे कलमात कहते हैं या जनाब सैयदा के मुताल्लिक़ ऐसे कलमात कहते हैं। तो मेरी आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, भाइयों को हक़ देखने, सुनने, समझने और हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सीरत जनाब सैयदा पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, जो जन्नत जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं, जो जन्नत की औरतों की सरदार हैं, उन पाक हस्तियों की सीरत पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।